بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے. اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسعدی کیلنڈر پیش خدمت ہے. 3 ذی الحجہ 1447 ہجری مطابق 21 مئی 2026 عیسوی بروز جمعرات. کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے؟ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کے دل میں قربانی کرنا واجب ہے. اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، لہذا دیگر عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمہ الگ الگ واجب ہوگی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی. چنانچہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے. باقی ترمذی شریف میں ایک روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اور اسی بکری سے خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ثواب میں شرکت پر محمول ہے. یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے ساتھ سارے گھر والوں کو شریک کر لے تو یہ جائز ہے. اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مینڈھا قربان کر کے فرمایا ھذا عن من لم یضحی من امتی، یعنی میں یہ قربانی اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہ کر سکے. لہذا جس طرح اس حدیث سے یہ مطلب لینا قطعاً درست نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈھا قربان فرما دیا اس لیے اب امت کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں ساری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا. اسی طرح ترمذی شریف میں مذکور حدیث سے بھی یہ مطلب لینا درست نہیں کہ ایک صاحب نصاب آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کرتا تھا اور سب کے ذمے سے واجب قربانی ساقط ہو جاتی تھی. بلکہ حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت عام ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا. اس وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کے ذمے قربانی واجب ہوتی تھی. باقی لوگوں کے ذمے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہی نہ ہوتی تھی، اس لیے پورے گھر میں سے صرف ایک ہی آدمی قربانی کیا کرتا تھا. لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہونے کی صورت میں گھر کے کسی ایک فرد کے قربانی کرنے سے باقی افراد کے ذمے سے واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا لیجیے۔ اے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما لیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما لیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔